اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک سیشن جس میں پارٹیسپینٹس کو شرکائے مقابلہ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنی تھی، ان بچوں نے وہ سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جج صاحبان ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی اس پروگرام کی مناسبت سے چند کلمات یہاں کہیں۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے لیے جامعہ ہمدرد کے ڈاکٹر محمد نعیمی صاحب، کوآرڈینیٹر صوفی سینٹر کا دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس پروگرام کی پوری سرپرستی کی، اور اللہ کا شکر ہے پروگرام کامیاب رہا۔ میں مشکور ہوں اپنے ان مہمانوں کا، ان جج صاحبان کا، جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جناب ڈاکٹر واحد نذیر صاحب، جو بہت مصروف ہیں، تصنیف و تالیف کا کام ہے، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ میں آپ سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس پروگرام کی مناسبت سے چند باتیں یہاں رکھیں۔ ڈاکٹر واحد نذیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز منصفین اور اس پروگرام کے محتمم محترم عارف عثمانی صاحب، ان کی پوری ٹیم، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے کام کے لیے آپ نے اپنی توانائی صرف کی، جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ نعت پاک کا پڑھنا، نعت پاک کا لکھنا، نعت پاک کا سننا، نعت پاک کے پڑھنے اور سننے کے لیے مواقع مہیا کرانا، یہ بلا شبہ سعادت کی بات ہے۔ یہ اس لیے سعادت کی بات ہے کہ نعت پاک کے صدقے میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری شاعری کو زندگی بخشی۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن نے شاعری کو قبیح فعل قرار دیا، یعنی یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا کام شاعری، اور شاعری کو کوئی بابرکت کام قرار نہیں دیا۔ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری کو اسلام نکالا کا حکم ہو چکا تھا۔ قرآن میں آیت ہی نازل ہو گئی، الشعراء یتبعهم الغاوون۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس شاعری کو دین نکالا مل چکا ہو، جس شاعری کو اسلام میں بہتر فعل نہیں قرار دیا گیا ہو، اس شاعری کو زندگی جو صنف عطا کر رہی ہے وہ نعت پاک ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مخالفین میری حجب لکھ رہے ہیں تو جو ہماری حمایت میں ہیں، ہمارے احباب ہیں، وہ مدح میں شعر کہیں، اور نعت لکھی گئی، نعت لکھی جانے لگی۔ پھر نعت صرف لکھی نہیں جانے لگی، بلکہ نعت لکھنے والے کو اللہ کے حبیب نے انعام یافتہ فرمایا۔ مان لیجئے ذرا سی دیر کے لیے کہ اگر یہ صنف نعت نہیں ہوتی تو آپ یقین مانیے کہ
کسی شاعری کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ صنف نعت کی برکت ہے جس نے تمام شاعری کو زندگی بخش دی، اور شاعری میں اگر اخلاقی اور شاعری میں نصائح ہیں، شاعری انسانیت اور انسانی دنیا کی تزئین، تہذیب اور تعمیر کا کام کرتی ہے تو وہ شاعری مقبول ہو گئی۔ آپ سبھوں نے یہاں پہ نعت کے اشعار پڑھے، ہم لوگوں نے سنا، عثمانی صاحب نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ بلا شبہ سرکار کی اسی رحمت کا فیضان ہے جب آپ نے فرمایا کہ نعت لکھو، اور نعت لکھنے والے کو آپ نے انعام سے نوازا۔ یہ نعت کے سلسلے میں ایک بات تھی، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے نعت کے حوالے سے، کہ آپ غزل پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، آپ کو اگر سامعین سے داد نہیں ملی تو پھر آپ کا کام ختم ہو گیا، یعنی آپ یہاں بھی داد کے لائق نہیں رہے اور وہاں بھی داد کے لائق نہیں رہے۔ لیکن نعت پاک ایک ایسی سعادت ہے کہ سامع آپ کو داد دے یا نہ دے، سننے والا آپ کو داد دے یا نہ دے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی بارگاہ میں نعت پیش کر رہے ہیں، وہاں سے داد کی امید لے کر اگر نعت آپ نے پڑھی ہے تو بلا شبہ اس کوئی داد دے یا نہ دے، ہماری آپ کی وہ کوشش کامیاب ہو گئی۔ یہ بات اس لیے بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں یہ اعلان ہوگا کہ اس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس بچے نے دوسری پوزیشن حاصل کی، اس بچے نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ یہ اس دنیا کی داد ہے، نعت کے لیے اس دنیا کی داد ہے، لیکن وہ تمام بچے قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے نعت پڑھی، اس لیے کہ اصل داد وہ ہے کہ آپ جس رسول کی نعت پڑھ رہے ہیں اس بارگاہ سے آپ کو قبولیت کی داد مل جائے، قبولیت کی سند مل جائے۔ تو یہ ذہن میں قطعاً نہیں رکھنا ہے کہ مجھے انعام نہیں ملا، انعام ہم سب کو مل چکا ہے اس بارگاہ سے جس بارگاہ میں ہم نے نعت پڑھی۔ نعت پڑھنے کی نیت زندگی میں کبھی یہ مت رکھیے کہ مجھے انعام ملے گا، نعت پڑھنے کی ہمیشہ یہ نیت رکھیے کہ میں جس کی نعت پڑھ رہا ہوں اس بارگاہ سے انعام ملے گا، وہاں سے انعام مل گیا، زندگی کامیاب ہو گئی۔ تو یہ جو انعام کا اعلان ہے وہ سب ہوتا رہے گا، جن کو ملنا ہے وہ ملتا رہے، لیکن پیارے رسول کی بارگاہ سے ہم سبوں کو انعام مل چکا ہے، اس کے لیے آپ سبوں کو بہت بہت مبارکباد۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب عارف عثمانی صاحب کو کہ آپ اس دور میں ایسے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں جس کام کا اجر اس دنیا میں بھی ہے اور وہ آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آخری بات یہ عرض کر دوں کہ جنہیں انعام نہیں ملے انہیں اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے کہ انعام جہاں سے ملنا تھا وہاں سے مل چکا، اور دنیاوی انعام کے حصول کے لیے آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آج ہماری زندگی کی یہ پہلی سیڑھی ہے، انشاءاللہ العزیز دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر، چوتھی سیڑھی پر ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو زندگی میں ہر وہ نیک کام میں کامیابی عطا فرمائے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے باعث اعزاز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے دوسرے ممتحن محترم جناب مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ بھی اس موقع پر کچھ یہاں گفتگو کریں۔ جناب مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب۔ السلام علیکم۔ میں بھی سب سے پہلے
آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے نعتیہ مقابلے میں آپ نے حصہ لیا۔ پوری دنیا میں حصہ داری پر سیاست ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے۔ آج آپ نے نعتیہ مقابلے میں حصہ لیا، اس لیے قابل مبارکباد ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہمت و حوصلہ کے ساتھ کسی نعتیہ یا کسی طرح کے مقابلے میں، انعامی مقابلے میں حصہ لینا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ بہت اچھے اچھے پڑھنے والے بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں حصہ لیں یا یہاں کھڑے ہو جائیں۔ تو مقابلے میں حصہ لینا، یہاں کھڑا ہونا، یہ بڑی بات ہے جس کے لیے آپ حضرات قابل تعریف ہیں۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کلام پڑھیں اسے لکھ کر پڑھیں، اور کہیں لکھا ہوا ہے، کسی نعتیہ دیوان میں ہو، نعتیہ کتابچے میں ہو، یا کہیں بھی کسی استاد سے لکھوا لیں یا خود لکھ کر کے کسی استاد کو دکھا لیں، اس لیے کہ جو لکھ کر کے آپ پڑھیں گے اس میں تلفظ جو پہلی چیز ہوتی ہے، یہ جو یہاں پہ انعام نمبر دیا جا رہا تھا، پہلا اس میں آپشن ہے تلفظ کا۔ آپ الفاظ کو کتنا بہتر انداز میں ادا کر رہے ہیں، یہ پہلا نمبر یہیں سے بنتا ہے اور یہیں سے کٹتا ہے۔ تو بہت سے طلباء اور طالبات نے الفاظ کو بہتر انداز میں ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نمبر کٹ گئے۔ دوسری چیز، اگر آپ کسی شاعر کو دکھائیں گے تو اشعار، نثر کا اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے، اشعار کا بھی اپنا لب و لہجہ انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، کہاں گرانا ہے، کہاں اٹھانا ہے، کس لفظ کو کہاں کتنا اوپر لے جانا ہے، کتنا نیچے لے جانا ہے۔ پھر شاعری میں ضرورت کی بنیاد پر بہت سارے الفاظ کے اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں، حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کہاں ہوگی اور اس تبدیلی کو کس حد تک آواز کو بڑھا کر کے یا سلو کر کے پڑھنا ہے، کم کر کے پڑھنا ہے، یہ بھی شاعر آپ کو سمجھا دے گا۔ تو آپ کہیں بھی کسی بھی نعتیہ مقابلے میں جائیں، غزل کے مقابلے میں جائیں، خاص طور سے شاعری کے حوالے سے ہو تو کسی کہنہ مشق تجربہ کار شاعر سے اپنا کلام دکھا لیں۔ دوسری چیز کہ نیٹ پہ جو ویڈیو موجود ہے نعت خوانوں کا سن کر کے آپ نے کیا، تو کئی ایک کو ہم نے سنا کہ یاد سن تو لیا ہے، لیکن اس کا جس طریقے سے ادائیگی ہونی چاہیے، تلفظ جیسے ہونی چاہیے، مشکل ہو رہی ہے۔ جیسے ایک طالبہ نے جامعہ کی ہیں، انہوں نے سرائکی پنجابی کو ادا کرنے کی کوشش کی لیکن ادا نہیں کر پائی۔ تو ایسی نعت آپ یاد ہی نہ کیجئے جس کے الفاظ کو یاد کرنا مشکل ہو، ادا کرنا مشکل ہو۔ آپ مقابلے میں جا رہے ہیں، مقابلے میں آ کر کے انعام پانا بھی ایک کام ہے، تو ایسی نعت یاد کر کے آئیں جس کو آپ اچھے لفظ، مطلب اس کا تلفظ بھی کر سکیں، الفاظ کا ترنم بھی بنا سکیں، اور پیشکش بھی آپ کی اچھی ہو۔ تو مشکل پسندی اس لائن میں اچھی بات نہیں ہے، آسانی کا راستہ چنیں۔ آسانی کا راستہ چنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی سے آپ انعام تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں اتنی بات رکھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد اس پروگرام کی پوری سرپرستی کرنے والے جامعہ ہمدرد کے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ان تمام طلباء اور طالبات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی محفل میں نعت پاک کے اس مقابلے میں حصہ لیا اور نعت پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ نعت پاک پڑھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ قسم خدا کی جس کو نعت پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ نام سنا ہوگا محسن کاکوروی کا۔ محسن کاکوروی نے کہا تھا کہ اس سہارے پر، یہ تو مومن ہیں، ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے، کلام نعتیہ رکھا میری
ذبح کے لیے، تو یہ نعت پاک پڑھنا باعث برکت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نعت پاک ایمان کی جان ہے اور دین اسلام کی پہچان ہے۔ یہ نعت پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا ایک اظہار ہے۔ جب محبت ہے تو اظہار بھی ہونا چاہیے، اور اظہار کے دو طریقے ہیں، یا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، یا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نعت پڑھیں۔ اور نعت پاک کی برکتیں کیا ہیں؟ سنگ اسلامی تاریخ کی ایک بہت مشہور جنگ ہے جنگ تبوک۔ سن 9 ہجری میں جنگ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں نعت لکھی ہے، اگر اجازت ہو تو پڑھوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے نعت پاک سننے سے پہلے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چچا جان پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو میرا وجدان بولتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی محبت میں نعت پڑھے گا وہ خطرناک قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ نعت پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ نعت پاک پڑھنے کا جو انداز ہونا چاہیے، جس ادب کے ساتھ بہت سے بچے آتے ہیں نعت پڑھتے ہیں تو وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں، سمجھے نہیں؟ کوئی کس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے۔ جب نعت پاک پڑھی جائے تو جو ججز ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے تو ان کا جو کھڑا ہونے کا، پڑھنے کا انداز کیا ہے۔ تو جب نعت پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ جیسے ہم کسی حاکم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی ادب کے دائرے میں ہاتھ باندھ کر، سر پر اگر روپٹہ نہیں ہے تو روپٹہ ڈال کر، اس لیے کہ جب اللہ کا یا اللہ کے محبوب کا ذکر ہو تو ان کا احترام کرتے ہوئے سر پر روپٹہ رکھنا یہ بھی آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی لڑکی، کوئی عورت جھاڑو دے رہی ہو اور مسجد سے اذان کی آواز کانوں میں آئے اور وہ سر پر ادب کرتے ہوئے اذان کی آواز کا سر پر روپٹہ رکھ لے، فرماتے کہ اس کی نسل میں کبھی کوئی گمراہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب نعت پاک پڑھیں تو ادب و احترام ملحوظ رکھیں، اور یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 مرتبہ انعام عطا فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ایوارڈ عطا فرمایا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، باقی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کسی کو انعام نہیں دیا ہے، سب کے مرتبے بتائے ہیں، درجے بتائے ہیں، جنت میں تمہارا یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے۔ 3 مرتبہ انعام دیا ہے تو نعت پڑھنے والوں کو۔ تو اللہ کے رسول آج بھی نعت پڑھنے والوں کو انعام دیا کرتے ہیں، ان کی رحمتیں آج بھی ہیں۔ تو آپ محبت کے ساتھ نعت پاک پڑھا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے چچا سے ارشاد فرمایا کہ چچا جان پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو یہ نعت، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو بچیاں نعت پڑھ رہی ہیں یہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ آپ کو جو انعام ملنا ہے وہ مل چکا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، یہ تو دنیاوی انعام ہے۔ اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے، مائیگریشن کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ جیسی بچیوں نے اللہ کے رسول کی شان میں نعت پڑھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بہت مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بریدہ اسلمی اسلام لے آئے، حالانکہ اللہ کے رسول کو پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب اسلام لے آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں جب مدینے میں آپ داخل ہوں تو آپ کے سامنے جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کی پگڑی کا جھنڈا بنایا گیا، وہ جھنڈا لے کے چل رہے تھے اور مدینے کی بچیاں گا رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا اچھا ہوگا۔ اور ایسی بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر شادی میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو بچیوں نے اکٹھا ہو کر اللہ کے رسول کی شان میں جنگ بدر کے شہیدوں کی یاد میں پڑھا کہ ہمارے درمیان وہ رسول تشریف فرما ہیں کہ جس طرح ظاہر میں دیکھتے ہیں اسی طرح باطن میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ نعت پاک پڑھنا بہت ہی نصیب والوں کے لیے سمجھے ایک انمول دولت ہے۔ آپ محبت کے ساتھ نعت پاک پڑھا کریں، گھر میں بھی اس طرح کی محفلیں منعقد کرا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں تمام طلباء کو اور طالبات کو جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں
سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اس نعتیہ مقابلے میں شرکت کی، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اور یہ پوری مجلس، پوری محفل ان سب بچے اور بچیوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اس نعتیہ کلام کے طفیل میں ان سب بچوں کو دینی و دنیاوی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری کرے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایجوکیشنل لیگ آف مسلمز ان انڈیا کے ذریعے پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس تعلق سے میں صرف ایک بات صرف یہ عرض کروں گا کہ جہاں ایجوکیشنل لیگ آف مسلمز انڈیا کا مقصد تعلیمی میدان میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے، بالخصوص ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسے مواقع اور اپارچونیٹیز فراہم کریں کہ جو بچے اور بچیاں جن کے والدین آج کے اس میٹریلسٹک دور میں زیادہ اخراجات برداشت کر کے اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے، ان کے لیے مواقع فراہم ہونے چاہیے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں ایک اسکول ایسا قائم کرنے میں کامیابی ہوئی جو ہم نے سر روس مسعود اسکول کے نام سے قائم کیا، کہ جہاں پر بہت کم خرچے کے ساتھ عمدہ تعلیم اور بہترین انفراسٹرکچر کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرا مقصد ایجوکیشنل لیگ کا یہ بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نئی نسل کے بچے ہیں ان کی کردار سازی ہو، ان کا کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے مقابلے، تقریری و تحریری مقابلے کراتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے لیے صرف اور صرف ایک نمونہ ہیں، اور وہ ہیں ہمارے اللہ کے رسول محبوب خدا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم سیرت رسول کے تعلق سے تقریری و تحریری مقابلے کرائیں اور یہ نعتیہ مقابلے کرائیں۔ ہمارا یہ تیسرا نعتیہ مقابلہ ہے اس دہلی کے اندر، جس میں آپ سب شریک ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انعامات دینے سے پہلے میری درخواست ہوگی، ہمارے بیچ میں ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق پریزیڈنٹ جناب زیڈ کے فیضان صاحب ایڈوکیٹ تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی، حالانکہ وہ تو ماشاءاللہ ان پہ بہت لمبی تقریریں کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کو اللہ نے یہ ہنر دیا ہے اور یہ سلسلہ ان کا ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ وہ اس موقع پر چند باتیں رکھیں۔ جناب زیڈ کے فیضان صاحب۔ جناب صدر، معزز حاضرین اور آج کے پارٹیسپینٹس، عثمانی صاحب ہمارے دوست ہیں اور علی گڑھ کے زمانے سے رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں وہاں۔ وہ اپنی واقفیت کی بنیاد پر انہوں نے 2 جملے میں خود ہی یہ کہہ دیا کہ جذبہ شوق میرا تم نے ابھارا کیوں تھا، مجھ سے نفرت تھی اگر مجھ کو پکارا کیوں تھا، اس کی نوبت نہیں آنے پائے گی انشاءاللہ۔ اور نمی گڑھ دید کچھ رشتہ مانی رہا کردم، حکایت بود بے پایا بخاموشی ادا کردم۔ تو میں کوئی تقریر تو نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے ایسا اندازہ بھی نہیں تھا، خیر اس کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ ہو چاہے نہ ہو۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں آمدن برسر مطلب میں کوئی دانشور نہیں ہوں، آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر تھوڑا سا کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نعت حمد کہنا، اسے پڑھنا اور اسے سننا سب میں ثواب ہے۔ اور آپ نے خود لکھی یا آپ نے لکھی ہوئی پڑھی اور جن لوگوں نے سنا، وہ بہرحال انہوں نے ثواب حاصل کیا۔ میں سب سے پہلے تو عارف عثمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد کے لیے۔
کامیاب اس لیے کہ بڑی تعداد میں پارٹیسپینٹس نے حصہ لیا، یہ کامیابی ہے۔ تھوڑا سا کسک ضرور مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور یہ کہ اگر ان پارٹیسپینٹس کے جو گارجینس ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوتے تو یہاں پر اور بڑھیا رہا ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں سے ٹویسٹ ہوتا ہے معاملہ کہ اگر یہی بجائے نعتیہ مشاعرہ کر رہا ہوں، نعتیہ کمپٹیشن کے اگر یہ مشاعرہ ہوتا تو یہ حال بھرا ہوا ہوتا، اور آپ جو یہاں پر پارٹیسپینٹس ہیں، جو طلباء ہیں، ان کے گارجینس ضرور یہاں پر تشریف فرما ہوتے۔ یہاں لوگ ٹہلتے ہوئے، یہ تو ایک گنجان آبادی ہے، باہر نکل کے میں دیکھتا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ سب لوگ یہاں پر ہوں گے اس طرح کے ٹہلتے ہوئے اور اس میں ثواب حاصل کر رہے ہوں گے، مگر بہرحال مجھے تو کوئی یہاں پر نظر نہیں آیا کہ جو یہاں پر باہر آبادی پوری اس طرح کی ہے۔ عثمانی صاحب کو اس لیے بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی ایک جملے میں بات کہی کہ وہ ایک تعلیم کو سستی بنا کر کے انہوں نے پیش کیا ہے اور سستی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں جب بھی کسی تعلیمی کانفرنس میں اور تعلیمی کسی پروگرام میں جاتا ہوں تو میں اس کو اپنا فرض اولین سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہوں کہ تعلیم کو سستا کیجیے۔ سہارا جب نہیں ملتا بزرگوں کا تو بچہ بھی شکم کی بھوک کی خاطر پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، تعلیمی ادارے قائم کرنے کی بات بہت آتی ہے، بہت کی جاتی ہے، تعلیمی ادارے قائم بھی ہو رہے ہیں۔ جو ادھر سے نکلا اس نے ایک کانوینٹ کھول دیا، کانوینٹ کی فیس جو ہے 4000 5000 2000، وہ سستی بھی کہے گا تو 2000۔ اب اس سے جب میں بات کرتا ہوں کہ بھیا یہ تعلیم اتنی مہنگی تو پھر کھولنے کا کیا فائدہ ہوا، وہ تو ہم کسی بھی اسکول میں جا کر کے حاصل کر لیتے ہیں، مائنارٹی انسٹیٹیوشن اپنا ادارہ، کائے کا اپنا ادارہ بھائی۔ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کو اصل میں ابھی اس کانوینٹ جو پرائمری ہمارا ہے اس کو درجہ 8 تک لے جانا ہے۔ اب 8 تک آ گئے پھر بھی تعلیم مہنگی ہے، تو پوچھتا ہوں بھیا اب کیوں؟ بولے اس کو ہائی اسکول انٹر تک لے جانا ہے، اب انٹر تک لے گئے۔ اب ان سے پوچھتا ہوں کہ اب کیوں بھائی اس کو مہنگا کر رکھتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں اس کو پی جی تک لے جانا ہے۔ اچھا پی جی بھی کھل گیا، اب بھیا کیوں تعلیم مہنگی ہے؟ تو کہنے کہ نہیں اس کو جو ہے اس میں بی ایڈ کھولنا ہے، ایم ایڈ کھولنا ہے، پیرامیڈیکل کھولنا ہے۔ تب میں ان سے کہتا ہوں کہ قیامت تک نئے نئے کورسز آتے رہیں گے، نئے نئے ڈپارٹمنٹ کھلتے رہیں گے، کیا قیامت کے بعد تم اس کو سستا کرو گے؟ تو اسی بیچ میں رہ کر کے تعلیم کو سستا کرنا اور تعلیم کو عام بنانے کی طرف، جو اس کو تعلیم کو حاصل کرنے میں جہاں سرمایہ منی پیسہ رکاوٹ ہو وہاں پر اس کی مدد کی جائے، یہ بہت بڑا کام ہے جو عارف عثمانی صاحب کر رہے ہیں۔ اس پہ بہت کچھ کہنے کا ہے لیکن اس وقت موقع نہیں ہے۔ ایک دوسری بات میں عرض کروں کہ میں جیسا میں نے کہا میں کوئی دانشور نہیں ہوں، ادیب نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کے صحبت میں رہ کے کچھ سیکھا ہے، تو اس میں میں جج بھی نہیں ہوں آپ کا، لیکن میں وہاں دیکھ رہا تھا ایک تو کچھ لوگوں کا جو ہمارے پارٹیسپینٹس سے کلام بہتر تھا، ادائیگی بہتر نہیں تھی، جس کی بات آپ نے کہی۔ کچھ لوگوں کی ادائیگی بہتر تھی، کلام بہتر نہیں تھا۔ ایک پارٹیسپینٹس کا دونوں بہتر تھا، اور کچھ کا دونوں بھی بہتر نہیں تھا۔ لیکن اچھا کچھ نے اپنے جو تلفظ ہے اس میں بھی غلطی کی، عام طور پر ٹھیک تھا ایک جگہ۔ اب ادائیگی میں کیا ہوتا ہے؟ ادائیگی میں یہ ہوتا ہے ایک جملہ ہے روکو مت جانے دو، آپ نے اس کے بولتے ہوئے کہا کہ روکو مت جانے دو، جملہ تو وہی ہے روکو مت جانے دو، اور دوسرے نے کہا کہ روکو مت جانے دو، دونوں کا معاملہ ایک دم بدل گیا۔ ایک میں ہے کہ روک لو جانے مت دو، ایک میں ہے کہ جانے دو مت روکو، جملہ ایک ہی ہے۔ تو جو شعر ہوتا ہے اس کی ادائیگی میں بڑا فرق پڑتا ہے،
بہت مرتبہ تو معنی ہی بالکل بدل جاتے ہیں. ان باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. مجھے امید ہے آپ کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن یہ کہ انعام تو کچھ لوگوں کو ملتا ہے, لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور بڑا گھسا پٹا پرانا شعر ہے, بدبازی میں پڑھتے رہے ہوں گے آپ لوگ, کہ کیا کہتے ہیں, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں. تو کہتے ہیں وہ انگریزی بھی کہ آئی ول بی وردی آف اٹ. تو انشاءاللہ جن کو انعام نہیں ملے گا وہ آئندہ اس کے قابل ہوں گے, لیکن تلفظ, ادائیگی, ان تمام باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے, کیونکہ عثمانی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ تعلیم اس ٹائم کا تعین ہے, اس سے پہلے ان کو انعامات بھی دینے ہیں, پروگرام بھی ختم کرنا ہے. میں تو خالی یہ کہوں گا کہ وہ ہوا نہ گر کے آفت, وہ ہوا نہ گر کے آفت, اسے مل گیا کنارہ, تجھے بحر غم میں جس نے مجھے میرے مصطفیٰ پکارا. آپ اگر مقصود نہ ہوتے, کون و مقام موجود نہ ہوتے. آپ اگر مقصود نہ ہوتے, کون و مقام موجود نہ ہوتے, اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم. شہر علم نشرہ وہ سینہ, شہر علم نشرہ وہ سینہ, برق تجلی کا گنجینہ, جگمگ جگمگ چمچم چمچم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ.